زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 24 نومبر اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ پیر کے روز قابض پاکستانی فوج نے اپنے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے پنجگور کی تحصیل گوارگور کے علاقے بالگتر کے گاؤں لوپ میں واقع بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکن اسلام مراد کے گھر پر دعوی بول کر جاریت کی۔ اس دوران قابض پاکستانی فوجیوں نے گھر میں موجود خواتین اسلام مراد کے بھابھی اور چچازاد کو زدکوب کیا اور گھر میں کھڑی موٹر سائیکلیں جلا دیے۔ قابض فوجی اہلکاروں نے اس موقع پر اسلام مراد کی حاملہ بھابھی پر تشدد کیا اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم خواتین کی مزاحمت کی وجہ سے فوجی اہلکار ان کی بھابھی کو اغوا نہ کر سکے۔ قابض پاکستانی فوج نے اسلام مراد کے بھابھی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بلوچ سرمچاروں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے گھر میں موجود مردوں کو بھی حراست میں لینے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کی مداخلت سے فوجی اہلکار انہیں گرفتار نہیں کر سکے۔ گرفتاری میں ناکامی کے بعد انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے گھرانے کی تحریک سے وابستہ افراد نے سرنڈر نہیں کیا تو مذکورہ خاندان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ پیر ہی کے روز سے قابض پاکستانی فوجی اہلکار پہاڑی علاقوں میں راستوں کی ناکہ بندی کر کے مورچہ زن ہیں۔ علاقے میں لوگوں نے گولیوں اور مارٹر گولوں کی آوازیں بھی سنی ہیں، لیکن بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فوج کے درمیان جھڑپ کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستانی زمینی فوج کو ہیلی کاپٹروں کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ دوسری جانب خارنگ کے علاقے لجے میں بھی قابض پاکستانی فورسز نے کشمیر ولد دینا محمد حسنی کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین و بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ اتوار کی رات ان کے سرمچاروں نے کیچ اور پنجگور کے درمیان زامران کے علاقے گیشتگان کے مقام پر گشت کرنے والے قابض پاکستانی فورسز کی گشتی ٹیم پر گھات لگا کر خودکار اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کی زد میں قابض فورسز کی 2 گاڑیاں آ گئیں۔ حملے میں 5 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے اور دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بیبکر بلوچ کے مطابق حسب معمول قابض فوج کے ترجمان ادارہ ISPR اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے صرف ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کا اقرار کیا، جو ان کی شکست خوردگی کی علامت ہے۔ خضدار سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ ہونے والے مرتضی زہری بازیاب ہو گئے ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے مرتضی زہری کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے شاہ میر زہری اور دیگر لاپتہ افراد کے بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے مرتضی زہری اس سے قبل سال 2010 اور سال 2015 میں بھی جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے اور اسی سال ایک بار پھر جبری گمشدگی کا نشانہ بنائے گئے۔ مرتضی زہری کی جبری گمشدگی کے خلاف طلبہ تنظیموں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ شال میں بلوچستان یونیورسٹی سے رواں ماہ 2 طالب علموں سہیل بلوچ اور فصیح اللہ کی جبری گمشدگی اور عدم بازیابی کے خلاف ساتھی طلبہ کا احتجاج جاری ہے، جسے منگل کو 16 روز مکمل ہو گئے، جبکہ طلبہ تنظیموں کی اپیل پر منگل کو گورنمنٹ ڈگری کالج سریاب روڈ، پولی ٹیکنک کالج، بلوچستان یونیورسٹی، سردار بہادر خان یونیورسٹی، انٹر کالج کیچی بیگ، IT یونیورسٹی، سائنس کالج اور بولان میڈیکل کالج دوسرے روز بھی تمام تر سرگرمیوں کے لیے بند رہے ہیں اور کلاسز امتحانات سے مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ بائیکاٹ کے دوسرے روز سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی سے اطلاعات سامنے آئے، جہاں انتظامیہ نے دباؤ ڈال کر طلباء کو بائیکاٹ ختم کرنے کی کوشش کی،
لاپتہ طلباء کی عدم بازیابی کے خلاف پنجاب کے شہر ملتان میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل ملتان کی طرف سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پیس واک کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اسی سلسلے میں پشاور میں پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ دوسری طرف طلباء تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ آج بدھ کے روز بلوچستان بھر کے تمام اعلیٰ تعلیمی ادارے تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بند کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں لسبیلا یونیورسٹی اتھل اور دربت کے تعلیمی اداروں کی طرف سے اس کال کی حمایت کی گئی ہے اور طلباء نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شال میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جبری لاپتہ افراد کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4504 دن مکمل ہو گئے۔ نیشنل پارٹی کی ڈاکٹر شمع اسحاق، بی ایس او کے سابقہ چیئرمین محمد اسلم اور دیگر نے کیمپ میں آ کر لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وفد سے کہا، لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج کے حالات سال 2008 کے حالات سے بدتر ہیں۔ انہوں نے کہا، بلوچستان کے نام نہاد وزراء بھی ان حالات اور جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ماما قدیر نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں حالات کہیں سے کہیں جا پہنچے ہیں، سماجی تضادات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان حالات میں ریاست کے بچھائی ہوئی شطرنج بھی بے معنی ہو گئی ہے اور بلوچستان میں پورا ریاستی وجود اور اس کی ریٹ ڈانوا ڈول ہوتا دکھائی دیتے ہیں۔ گوادر کے حق دو تحریک منگل کو 90 روز بھی جاری رہا۔ اس دوران تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے دھرنے میں ہزاروں شرکاء سے خطاب کیا اور کہا کہ جب تک ہماری جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں ہم 127 دن تک دھرنا دیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم بلوچ قوم کے ساتھ ہیں اور روز بروز ہمارے جذبے جوان ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اکابرین کے مشکور ہیں کہ روز وقت نکال کر دور سے وائی چوک پر دھرنے میں شرکت کر کے ہمیں سننے آ جاتے ہیں۔ احتجاجی دھرنے میں لوگ بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ منگل کو شہر میں دھرنے کی حمایت میں ایک ریلی رکشا یونین نے نکالی۔ دوسری طرف دھرنے کی شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں گوادر لسبیلا سے منتخب کھٹ پتلی رکن پاکستان اسمبلی اسلم بہتانی، کھٹ پتلی رکن بلوچستان اسمبلی حمل کالمتی اور سینیٹر کوہدہ بابر کی گمشدگی کی تصویریں اٹھا کر ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ گوادر کو حق دو تحریک کے مرکزی رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے کھٹ پتلی حکومت کو 3 دن کی وارننگ دی اور کہا کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں اتھل اور ماڑا پسنی اور سربندن 0 پوائنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا، جبکہ گوادر شہر میں جاری مرکزی دھرنا بھی اسی تسلسل سے جاری رہے گا۔ مولانا نے کہا کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو صرف گوادر ہی نہیں بلکہ پورے ساحل بلوچستان کے مرد خواتین سڑکوں پر ہوں گے۔ دوسری طرف اطلاعات ملی ہے کہ کٹھ پتلی صوبائی حکومت نے اپنے نمائندے گوادر کو حق دو تحریک کے رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے گوادر روانہ کیا ہے، جو دھرنے کے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ تاہم تحریک کے رہنماؤں نے ان سے بند کمرے میں مذاکرات کرنے سے انکار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے جبری گمشدگیاں ختم کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ زندہ بھوت کے عنوان سے ایک رپورٹ میں انسانی حقوق گروپ نے جبری لاپتہ افراد کے اہلخانہ کو اپنے زیر حراست رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں درپیش مشکلات کو بیان کیا ہے اور پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مشتبہ عسکریت پسندوں کو کئی برس تک بغیر مقدمہ چلائے جبری طور پر لاپتہ کرنا بند کریں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک سینکڑوں پاکستانی حقوق کے محافظ، کارکن، طلباء اور صحافی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے قائم مقام جنوبی ایشیا کے محقق ریحاب محور نے کہا ہے کہ اپنے پیاروں کو کھونے اور ان کے ٹھکانے یا حفاظت کے بارے میں طویل عرصے تک لاعلم رہنے والے خاندان اور دیگر افراد کے لیے خرابی صحت اور مالی مسائل کا باعث بھی بنتا ہے۔ انہوں نے زیر حراست افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تمام لاپتہ افراد کے بارے میں ان کے اہلخانہ کو آگاہ کرے اور جبری گمشدگیوں میں ملوث اہلکاروں پر مقدمہ بھی چلائے۔ امریکہ نے افغانستان میں داعش کے خلاف اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گرد گروہ کے
چوٹی کے اہلکاروں اور مبینہ طور پر مالی معاونت فراہم کرنے والوں پر پابندی عائد کرنا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ بیرونی جنگجوؤں کو ساتھ ملا کر اس دہشت گرد گروپ کی تعداد میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے دن داعش خراسان کے سینئر لیڈروں ثناء اللہ غفاری، سلطان عزیز اعظم اور مولوی رجب کو بھی خصوصی عالمی دہشت گرد نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چینی صوبے سنکیانگ میں غیر مسلم اقلیتی باشندوں کے لیے بنائے گئے حراستی مراکز سے متعلق ایک یوٹیوب ویڈیو کی صورت میں نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ ماہرین نے اس ویڈیو کو غیر اقلیت کے خلاف کریک ڈاؤن کا نیا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہ یوٹیوب ویڈیو تقریباً 20 منٹ دورانیے کی ہے اور اس میں سنکیانگ میں غیر آبادی کے خود مختار علاقے میں قائم 1 درجن سے زائد ریاستی حراستی کیمپوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی ماہرین نے کہا ہے کہ چینی صوبے سنکیانگ میں غیر مسلم اقلیت کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبریں بالکل بے بنیاد کبھی نہیں تھے۔ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درجنوں ارکان کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار حماس کارکن الگ الگ حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے ترجمان اوفیر گینڈلمین کے مطابق فورسز نے مغربی کنارے میں حماس کے 50 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے رقوم، ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد ضبط کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق یہ عناصر 4 دھماکہ خیز بیلٹ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔